السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ اپنے کام میں مگن ہوں گے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ پیپر ڈسکشن ہے، یہ ہمارا 16 تاریخ کا اردو کا پیپر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم اپنے معروضی والے حصہ کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، بڑے سادہ سے ہوتے ہیں معروضی، اتنے مشکل نہیں، کیونکہ اکثر کی مطابقت کی غلطیاں جو آپ نے فرسٹ ایئر میں تذکیر و تانیث کے حوالے سے غلطیاں پڑھی تھیں اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے، پہلا معروضی ہمارا ہے کہ جنگ باقاعدگی سے، آگے آپشن ہے کہ پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھے جاتے ہیں، یا تینوں میں سے کوئی نہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جنگ ایک اخبار کا نام ہے، تو اسم معرفہ ہے، تو اخبار اردو زبان کے لحاظ سے مذکر ہے، تو جنگ اخبار باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا آپشن، اس کا آپشن بی جو ہے وہ ٹھیک جواب ہے۔ تو اگلا ہمارا جملہ تھا ہجوم خالی جگہ آ رہا ہے، آ رہے ہیں، آ رہی ہے، آ رہا ہے۔ تو ہجوم جمع کا صیغہ ہے اور مذکر ہے، تو ہجوم آ رہا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، درست جواب ہوگا، اور یہ آ رہا ہے، درست جواب ہوگا۔ اور آگے ہے بیل گاڑی۔ تو بیل گاڑی مرکب ہے، تذکیر میں مؤنث ہے، تو بیل گاڑی بک گئی ہے، بک گئی ہے۔ باپ، بیٹا، بہن، بیوی، کوئی ساتھ۔ اچھا، جب اس طرح کا مرکب جملہ ہے تو پھر جو آخری فاعل ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والا ہے، تو فعل آخری فاعل کے مطابق جمع، واحد، مذکر، مؤنث ہوگا۔ تو اب دیکھیے اس جملے میں بہن، بیوی، کوئی ساتھ نہ، اب کوئی جو ہے آخری ہمارا اسم فاعل ہے، کوئی ساتھ نہ جائے گا۔ اب اگر اس آخری فاعل ہمارا بیوی ہوتا، کوئی نہ ہوتا، بیوی ساتھ نہ جائے گی پھر ہوتا۔ اب کیونکہ کوئی کا بھی اضافہ کر دیا گیا تو کوئی ساتھ نہ جائے گا۔ اور اگلا معروضی ہمارا ہے گولی کی آواز سن کر پولیس خالی جگہ ہو گئی۔ چوکنی، چوکنے، چوکنی، چوکنا۔ تو یہ محاورتاً استعمال ہم کرتے ہیں، چوکنا ہو گئی، چوکنا۔ آگے ہے مصادر۔ مصادر کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ہم نے جملے میں بطور امدادی فعل کے پہچاننا ہوتا ہے کہ امدادی فعل کے طور پر کون سا جملہ ٹھیک ہے ان مصادر کا۔ تو پہلا مصدر ہے، پہلا فعل ہے نکلنا، تو اس میں پہلا آپشن ہی درست ہے کہ چور بھاگ نکلا، کیونکہ اس میں بھاگنا اصل فعل ہے، نکلا نکلنا سے امدادی فعل ہے، تو پہلا آپشن ہی درست ہوگا۔ یہ اصل فعل ہے، ہمارے مصدر نے امدادی فعل کے طور پر آنا ہوتا ہے۔ تو دوسرا فعل ہمارا اٹھنا ہے، اس میں تیسرا آپشن درست ہے کہ چور بھاگ اٹھا۔ اب اس میں بھی بھاگنا اصل فعل ہے، اٹھنا سے اٹھا امدادی فعل ہے۔ اگلا مصدر ہمارا بیٹھنا ہے، تو اس کا بھی تیسرا آپشن درست ہے کہ کہاں جا بیٹھے۔ جانا اس میں اصل فعل ہے، کہاں جا بیٹھے، اور بیٹھنا سے بیٹھے امدادی فعل ہے، اور جا جو ہے وہ اصل فعل بن گیا ہے، تو تیسرا آپشن اس کا درست ہے۔ تو اگلا مصدر ہمارے پاس ہے رکھنا، تو اس کا پہلا آپشن درست ہے، کیا بھی کھانا بچا رکھو۔ اب بچانا اس میں اصل فعل ہے، رکھنا سے رکھو جو ہے وہ امدادی فعل ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا مصدر ہمارا ہے کرنا، اس میں دوسرا آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو۔ اب کرنا اس میں اصل فعل
اچھا سوری، یہاں اگر آپ کو کی فراہم کی گئی ہے تو کی میں معذرت چاہوں گا، جو نشان لگایا گیا وہ درست نہیں ہے۔ اس میں تیسرا آپشن جو ہے سچ بولا کرو وہ درست ہے، کیونکہ اس میں بولنا اصل فعل ہے، کرنا سے کرو امدادی فعل ہے۔ تو اگر کی آپ کو پہلے فراہم کی گئی ہے تو اس میں آپ آپشن سی کو درست کر لیں، بی آپشن غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو آ گئی معروضی کی بات۔ اب اگلے جو ہمارے 3 سوال انشائیہ کے ہیں، سبجیکٹو ہیں، اس میں ایک سوال اشعار کی تشریح کا ہے، وہ نظم کے اشعار ہیں، ایک سبق کا خلاصہ ہے اور ایک مضمون ہے۔ اب دیکھیے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ نظم کے 2 شعر تشریح کے لیے آتے ہیں، تو نظم کے 2 شعروں کی تشریح نظم کے عنوان اور نظم کے شاعر کے نام کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ 10 نمبر کا سوال بنتا ہے، یعنی 4 نمبر کی تشریح ہوتی ہے شعر کی، اور 2 نمبر جو ہیں وہ نظم کے عنوان اور شاعر کے نام کے آپ کو ملتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو اشعار ہیں یہ احسان دانش صاحب کی نظم ہے تغیر، اس سے لیے گئے ہیں، یعنی شاعر کا نام احسان دانش، نظم کا عنوان تغیر۔ تو شاعر کا نام لکھیں گے، نظم کا عنوان لکھیں گے۔ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ تو شعر کی تشریح کا سب سے موزوں طریقہ جو ہوتا ہے، سب سے مناسب اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ تشریح کی ہیڈنگ لگاتے ہیں، سرخی لکھتے ہیں، تو پہلی 2 لائنوں میں اس کا جو سادہ مطلب بن سکتا ہے شعر کا، وہ بیان کر دیا جائے۔ اگلی لائنوں میں پھر اس کو مزید وسعت کے ساتھ بیان کریں جو شاعر نے کیا کہا ہے۔ تو اب دیکھیے، اس کا جو بنیادی مفہوم بن سکتا ہے اس شعر کا کہ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت، تو بڑا معنی خیز بھی ہے۔ سادہ یہ لکھیں کہ ہر جو ہے کہ بہار جو ہے وہ خزاں کی طرف چل پڑی ہے، باغ کے اندر بہار سفر کر رہی ہے، باغ کے اندر جا رہی ہے، خزاں پہلے سے وہاں موجود ہے، وہ خزاں کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے میں یہاں سے چلوں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب میں آپ کی طرف چل پڑا ہوں۔ تو اسی طرح بہار خزاں کی طرف چل پڑی ہے باغ میں، تو ہر پتے کی خاموشی ایک مکمل کہانی ہے۔ تو پھر اس کے اندر جو پنہا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ خزاں میں پتے جھڑتے ہیں تو ان کے پتوں کے جھڑنے کی آواز ہوتی ہے۔ اب پتوں کے جھڑنے کی آواز نہیں ہے، اس کا مطلب پتے گرنا جھڑنا بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو یار ایک پوری کہانی ہے، جیون کتھا ہے زندگی کی، کہ ایک پتا ایک شاخ پہ کونپل کی صورت اگا، پھر پتا بنا، پھر وہ بڑا پھلا پھولا، پھر اس پہ شباب آیا، پھر خزاں کا موسم آیا اور وہ خشک ہو گیا، پھر خشک ہوا تو کمزور ہوا تو پھر وہ ٹہنی سے شاخ سے ٹوٹ کے گر گیا، اور اب کوئی آواز نہیں ہے۔ پہلے ہوائیں چلتی تھی تو پتے کی سرسراہٹ کی بھی آواز تھی، اس کے گرنے کی بھی آواز تھی۔ تو اس ڈھنگ سے جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو آپ کا یہ طریقہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے لکھتے ہوئے آپ ضرب الامثال کا استعمال کریں، آپ کہاوتوں کا استعمال کریں، آپ اقوال کا استعمال کریں، اگر کوئی تاریخی واقعہ بھی اس سے جڑا ہے آپ اس کا استعمال کریں، اس سے پھر آپ بہتر تشریح کر سکتے ہیں، آپ زیادہ بہتر نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے، نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کے بدلنا نصیب ہو۔ اب صاف ظاہر ہے موسم کیونکہ نظم کا عنوان تھا تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، تو لمحہ بلمحہ دنیا میں ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، کچھ بھی ایک ساتھ۔ اب نکہت کی کوششیں، نکہت خوشبو ہے، کہ خوشبو اگر مقید ہے، قید ہے کسی پھول میں، کسی عطر کی شیشی میں، کسی پرفیوم کی بوتل میں، تو وہ پھیلنا چاہتی ہے۔ اب نکلنا پھیلنا یہ کیا ہے؟ یہ اظہار ہے، ہر چیز کا عمومی منبع اظہار ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہستی بھی اظہار چاہتی ہے، یعنی اللہ رب العزت تو موجود تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ آپ ہمیشہ موجود رہتے، لیکن آپ کی ذات کا اظہار نہ ہوتا۔ اپنی ذات کے اظہار کے لیے رب العزت نے یہ سارا جہاں بنا دیا، اتنی ساری مخلوقات بنا دی، تو اظہار کا مقصود ہے۔ موسم کو یہ لگن کے موسم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بدلیں، بہار ہے تو خزاں ہو جائے، خزاں ہے تو گرمی ہو جائے، گرمی ہے تو سردی، یعنی جو چیز جس مقام پر ہے، جس حالت میں ہے، وہ اس سے کسی اور حالت، کسی اور مقام میں جانے کے لیے بے قرار اور بے چین ہے۔
تو سبق کے خلاصے کے لیے میرے اچھے بیٹے ایک لگا بندہ قاعدہ ہے کہ 1/3 ایک تہائی. اب ایک تہائی لکھیں سبق کا خلاصہ، یعنی فرض کریں سبق 3 صفحات پر مشتمل ہے تو خلاصہ ایک صفحے کا ہو، لیکن ایک صفحہ آپ کے پیپر کا نہیں، ایک صفحے کی مقدار اس کتاب کے مقدار کے مطابق، کہ کتاب پہ لکھا گیا ایک صفحہ آپ کے پیپر پہ کتنا بنے گا اتنا لکھیں تو وہ خلاصہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف کا نام، پھر سبق کا عنوان، پھر اس سبق میں جو کچھ کہا گیا ہے اسی ترتیب سے لکھنا ہوتا ہے. خلاصے میں آپ نے ترتیب نہیں بدلنی، آپ نے صرف اختصار کرنا ہے کہ سبق کے تمام واقعات اختصار کے ساتھ اتنا لکھیں کہ ایک تہائی، یعنی سبق 3 صفحے کا ہے، خلاصہ ایک صفحے کا، لیکن ایک صفحہ پیپر کا نہیں، ایک صفحے کی مقدار کتابی میٹر کے مطابق. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کتاب کے میٹر کے مطابق ایک صفحہ کتنا بنتا ہے آپ کے پیپر پہ، وہ 1/3 ہوگا، وہ لکھیں. تو اس طرح سے لکھا ہوا خلاصہ جو ہے وہ بہتر ہے. تو آپ کا آخری سوال ہے بیٹا مضمون کا. یہ نسبتاً زیادہ جامع سوال ہوتا ہے کیونکہ اس کے نمبر سب سے زیادہ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے. تو مضمون کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں، ابتدائیہ ہے، شکمی ہے، اختتامیہ ہے. اب ابتدائیہ میں کیا لکھنا ہے آپ نے کہ اپنی بات کی تمہید باندھیں اس ڈھنگ سے کہ پڑھنے والے کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اس میں ایک کشش ہو کہ آپ اس انداز سے اپنی بات کا آغاز کریں، کوئی چھوٹی سی حکایت بیان کر دیں، کوئی خوبصورت سا شعر لکھ دیں، کوئی ضرب المثل بیان کر دیں. اس سے پڑھنے والے کے لیے ایک طرح سے کشش پیدا ہوتی ہے. پھر شکمی میں کیا ہے، جو موضوع جو مضمون دیا گیا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات، جو آپ کا موضوع ہے، جو آپ کا موضوع، اپنے موضوع کے متعلق بھرپور معلومات، جیسی معلومات جہاں کہیں سے ملتی ہیں لیکن وہ معلومات درست ہوں، چھوڑی نہ گئی ہوں، اپنی طرف سے گھڑی نہ گئی ہوں. ہاں اگر اپنی طرف سے بھی آپ نے گھڑی ہیں تو وہ اس موضوع سے منسلک ہوں، متصل ہوں، جڑی ہوئی ہوں، لاجانی نہ ہوں. پھر اختتامیہ والا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں آپ اپنی ساری اس معلومات، اپنی گفتگو جو آپ نے مضمون میں بیان کی تھی اس کا تجزیہ کرتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں سم اپ کرنا بولتے ہیں. اس کا تجزیہ کر کے بیان کریں کہ یہ اس کے حاصلات ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں، یہ اس کے ثمرات ہیں، یہ اس کے مضمرات ہیں. تو اس طرح سے آپ کا مضمون مکمل ہوتا ہے. اور اپنے مضمون کو جا بجا بہتر بنانے کے لیے اشعار سے مدد لیں، محاورے سے مدد لیں، ضرب الامثال سے مدد لیں، کہاوتوں سے مدد لیں، تمثیلوں سے مدد لیں، حکایات سے مدد لیں. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنے مضمون میں، اقوال جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی زبان کا قول اور شعر آپ مضمون میں لکھ سکتے ہیں. زیادہ بہتر ہے کسی دوسری زبان کا لکھا ہوا قول یا شعر جو ہے اس کا ساتھ میں اردو ترجمہ بھی لکھ دیں. تو اس طرح سے ایک جامع معنی مضمون. اب صاف ظاہر ہے اگر 20 نمبر کا سوال ہے تو کم سے کم 10-12 صفحے تو آپ لکھیں بھرپور قسم کے، تب جا کے کہیں بہتر نمبروں کی امید ہے اگر آپ نے کم و بیش اس کے 10 سے 12 صفحے لکھ لیے ہیں. تو اس میں ایک بنیادی بات ہے آخر میں، وہ یہ ہے کہ ہم حد الوسع امکانی حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں ممکن ہو آپ کی رہنمائی کی جائے. اگر آپ اس آن لائن لیکچر کو، اس پیپر ڈسکشن کو سنتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خلا، کوئی کمی، کوئی سپیس رہ گئی ہے تو وہ آپ آڈیو ویڈیو میسیج کے ذریعے، کامنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ یہ امکان جو کہیں رہ جائے تو وہ بھی باقی نہ رہے اور آپ آنے والے دنوں میں امتحان میں اپنی کارکردگی کو زیادہ مؤثر اور بہتر بنا سکیں. بہت شکریہ.